والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا بالکل معمولی کام سمجھا جاتا ہے، اور کسی دوسرے مسلمان پر جھوٹا الزام لگانا تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ ہر تیسرے بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے تیسرے بندے کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس پر الزام تراشی کر کے اس کو جگہ جگہ خوار کرے، اور جب دلیل کے طور پہ اس پہ پوچھا جاتا ہے بھی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے یہ بات سنی ہے اور میں نے فلاں بندے سے یہ بات سنی ہے۔ اس کو نہ جگہ کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی بندے کا علم ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہوتی ہے، بڑی مذموم حرکت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے نظریے پر، اپنے اپنے اس عمل پر، فعل پر شدید نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم وہ بات نہ کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ ہم نے دیکھا ہے، وہ بات جس کو تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا اس کے بارے میں یہ بیان نہ کرو کہ ہم نے اس کو سنا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی بندے پر ایسا الزام نہ لگاؤ جسے تم جانتے نہیں۔ تو یہ جتنے بھی اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں، ابن ماجہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم ابھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا عذاب واجب فرما دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو پھر خالق کائنات قیامت والے دن جہنم کے پل پر اس کو روکے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہے کے مطابق عذاب نہ پالے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹی بات کرنے، جھوٹی گواہی دینے اور کسی بھی بندے پر جھوٹا الزام لگانے سے محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام